السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب، اور قبل اس کے کہ ہم آج کے موضوع کی طرف آئیں، اس چینل کو ویو تو آپ کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کو سبسکرائب کرنا اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ تو جناب، بات ہو جائے کچھ وفاقی کابینہ کی، وزیر اعظم شہباز شریف کی، ان کے ساتھیوں کی، اور لندن میں بدھ کے روز ہونے والی ملاقات کی، یعنی ایک سٹنگ پرائم منسٹر جا رہے ہیں صلاح مشورے کے لیے ملک سے باہر اپنے اس بھائی کے پاس جو کہ پاکستان کے قانون کے مطابق بھگوڑے ہیں۔ ان کو لندن کی بجائے جیل میں ہونا چاہیے تھا، بھلے وہ سزا سپریم کورٹ کی طرف سے صحیح ملی یا غلط، لیکن سزا تو ملی ہوئی ہے، اور وہ اس شخص کی ایک حلف نامے پہ لندن گئے تھے محض 6 ہفتوں کے لیے، جو آج پاکستان کا وزیر اعظم ہے۔ یہ ایک بیانیہ بھی ہے اس جماعت کا جو اس وقت لیڈ پارٹنر ہے موجودہ یونٹی حکومت میں۔ اب دوسری طرف عمران خان اپنے سازش والے بیانیے سے چپکے ہوئے ہیں۔ مسلسل ہر جلسے پہ جلسہ کیے جا رہے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ ان کے جلسوں میں آ رہے ہیں، چاہے پشاور ہو، جہلم ہو، کراچی ہو، ایبٹ آباد ہو، ہر جگہ پہ غیر معمولی تعداد میں لوگ امٹ امٹ کے ان کے جلسوں میں آ رہے ہیں، اور ایک بیانیہ ان کا ہے کہ ان کی حکومت کا خاتمہ ایک سازش کے ذریعے، بیرونی سازش کے ذریعے کیا گیا، اور اس کے لیے مہرے یا سہولت کار جو تھے وہ پاکستان کی سابقہ اپوزیشن تھی جو کہ اس وقت اقتدار میں ہے۔ اب میں نے بیانیہ کیوں کہا؟ لگتا یہ ہے کہ پاکستان اس وقت مختلف متضاد بیانیوں کی زد میں ہے۔ اب دوسرا بیانیہ یہ ہے کہ عمران خان نالائق ہے، چور ہے، سلیکٹڈ تھا، اس پہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا جس کی وجہ سے یہ حکومت میں آیا، اور بڑی خوشی ہے کہ ہم بالآخر سلیکٹڈ بندے کو عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے نکال دیا گیا۔ یہ ظاہر ہے ان جماعتوں کا بیانیہ ہے جو اس وقت حکومت میں ہے۔ تیسرا ایک بیانیہ ہے، وہ بگ ایلیفنٹ ان دا روم اس کو کہتے ہیں، اور وہ بیانیہ یہ ہے کہ سیاستدان، بیوروکریسی بڑی کرپٹ ہے، بڑی نااہل ہے، اور ان کی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے پاکستان کا حال خراب ہے۔ آپ جان چکے ہوں کہ میں اشارہ کس طرف کر رہا ہوں۔ چوتھا بیانیہ ہے ہمارے ہاں کے بزنس مین کا، صنعت کاروں کا، اور بڑے بڑے جاگیرداروں کا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت ان کی سرپرستی نہیں کرتی، انہیں سہولتیں فراہم نہیں کرتی۔ حالانکہ اگر سہولتیں فراہم نہ ہوتی تو آج عقیل کریم ڈڈی، عبدالرزاق داؤد، منشاز، یہ تمام بڑے بڑے گروپ اس ملک میں نہ ہوتے، کیونکہ ابتدا میں بڑی غیر معمولی سرپرستی کی وجہ سے اور بیوروکریسی اور سیاستدان کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے ہی اس ملک میں بہت سارے گروپ ابھر کے سامنے آئے ہیں۔ اب ایک اور بیانیہ بھی جنم لے رہا ہے، وہ 5واں بیانیہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ عدالتوں میں بن رہا ہے، اعلیٰ عدالتوں میں، اور وہ یہ کہ اس نظام کے تمام بڑے شراکت دار عدلیہ کو بیانات کے ذریعے متنازع اور مشکوک بنا رہے ہیں، اور مشکوک بنا کر، متنازع بنا کر بدنام کر رہے ہیں۔ اور اسی حوالے سے سپریم کورٹ کی آپ کو مثال دیں، اس وقت ایک کیس چل رہا ہے کہ آرٹیکل 63A کی تشریح کے حوالے سے ایک صدارتی ریفرنس ہے جو سپریم کورٹ کو بھیجا گیا تھا۔ اب اس کی سماعت کے دوران 5 رکنی بینچ کے ایک رکن جسٹس اعجاز الاحسن نے آج یہ کہا کہ روایت بن گئی ہے کہ پیسوں سے حکومت گرائی جاتی ہے، چند لوگوں کی خرید و فروخت سے 22 کروڑ عوام کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اراکین کی خرید و فروخت کے ذریعے حکومت گرانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی گزشتہ روز یہ کہا تھا کہ ہم اس آرٹیکل کی تشریح کریں گے، لیکن اس پہ پھر انہیں امید یہ ہے کہ حکومت اور پارلیمان ان کی راہ میں نہیں آئے گی۔ تو جناب، یہ 5 بیانیے ہیں جس کی زد میں ہے آج کل پاکستان۔ لیکن اس موقع پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا
پاکستان کے لیے بھی کوئی بیانیہ ہے؟ ایک کلیکٹیو یعنی اجتماعی بیانیہ کیا پاکستان کے لیے بھی ہے؟ لگتا ہے پاکستان یتیم ہو گیا، کیونکہ بڑے اسٹیک ہولڈرز اپنی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اپنے اپنے مفادات کے لیے. عمران خان اپنے کیمپین کو پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ یا جدوجہد قرار دے رہے ہیں. اب یہ بھی ایک بڑا ڈیبیٹیبل ایشو ہے، اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے. لیکن اصل مسئلہ جس کی طرف فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سابق چیئرمین سید شبر زیدی صاحب نے کیا وہ کیا ہے؟ انتہائی گھمبیر مالی صورتحال پاکستان کی. آج انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ واضح کیا کہ مئی اور جون کے مہینوں کے لیے پاکستان سے $5 ارب نیٹ نکل جائیں گے پاکستان کے نظام سے. یعنی یہ وہ پیسے ہیں جو پاکستان کو اصل زر کی صورت میں واپس کرنے ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ 2023-24 یعنی 2024 کے جون تک یعنی آئندہ 2 برسوں میں پاکستان کو اصل زر کی واپسی $10 ارب کرنی ہے. یہ اس رقم کے علاوہ ہے جو قرضوں کے سود اور اصل زر کی واپسی میں روٹین میں ہوتی ہے. اس میں 5 سے 6 ارب ڈالر وہ بھی شامل ہیں جو چین نے، سعودی عرب نے اور متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے پاس بہت سستے سود پہ رکھوا رکھے ہیں بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے. اب سوال یہ اٹھتا ہے اس موقع پہ کہ کیا کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی بیوروکریٹ اور کوئی میڈیا والے جو بڑے میڈیا والے ہیں اس صورتحال پہ بحث کر رہے ہیں، اس تشویش سے عوام کو آگاہ کر رہے ہیں، اس پریکیریس یعنی نازک ترین صورتحال میں پاکستان ہے، اس کا ذکر کہاں پہ ہے؟ البتہ پاکستان جو پھنسا ہوا ہے وہ شخصیات کے بیانیوں کی جنگ میں. مثلا مفتاح اسماعیل صاحب کو اگر آپ سنیں تو بڑی انہوں نے دلچسپ بات کہی. حکومت میں آنے سے پہلے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان کے عوام 130-140 روپے فی لیٹر سے زیادہ تیل کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے، یعنی حکومت کو تیل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب جب حکومت میں آ گئے ہیں انہیں احساس ہوا کہ تو حالات تو بڑے خراب ہیں پیٹرول کی سبسڈی کے حوالے سے، جو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے جون تک اپنی طرف سے فریز کی ہوئی تھی. اب مفتاح اسماعیل صاحب کو سنیے وہ کیا کہتے ہیں. 137 روپے کا لیٹر کون آدمی پاکستان میں سخت کس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ خرید سکتا ہے؟ اسی کو کامیابی کہتے ہیں کہ $1 بلین لے آئے. اگر وہ $1 بلین لانے کے لیے آپ نے 30 روپے یہاں سے پیٹرول اور مہنگا کر لیا اور 160 روپے کا پیٹرول کرتے ہیں اور لیکن $1 بلین IMF سے مل جاتے ہیں، تو کیا یہ کامیابی ہے؟ مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل اصل قیمت پیٹرول کی اس وقت 240 45 50 روپے فی لیٹر ہونی چاہیے تھی. یعنی یہ ہمارے وزیر خزانہ ہیں جن کو سب کچھ معلوم تھا حکومت میں آنے سے پہلے بھی، چونکہ یہ ماشاءاللہ بڑے ایکسپرٹ ہیں مالی امور کے، بزنس امور کے، لیکن جان بوجھ کے محض سیاست کی وجہ سے عمران خان اور PTI کی حکومت کو نیچا دکھانے کے لیے، ان پہ وار کرنے کے لیے میڈیا میں، پبلک میں وہ اس قسم کی انہوں نے لب و لہجہ اختیار کیا ہوا تھا جس کے بالکل الٹ وہ اب چلے گئے ہیں. تو جناب یہ ان سیاستدانوں کو، ہمارے میڈیا کے دوستوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ڈالر روپے میں کوئی 188.66 پیسے پہ چلا گیا ہے. یعنی اب اگر اس طرح جاری رہا تو 190 سے بھی کراس کر جائے گا. پانی کی اس وقت شدید قلت ہے، کیپیسٹی پیمنٹس بجلی کی نہیں ہو رہی، لہٰذا بجلی نہیں پیدا ہو رہی، لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی ہے. جاری اخراجات جو ہیں ہمارے، جس کو بیلنس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، وہ اس سال ابھی جون تک 16 سے 20 ارب ڈالر کے درمیان ہوگا. تو اصل مسائل پاکستان کے یہ ہیں، طویل المعاد مسائل ہیں جو پیدا ہوئے ہیں اس ملک میں مختلف مافیاز کی وجہ سے، چاہے وہ آٹو موبائل مافیا ہے، چاہے شوگر مافیا ہے، چاہے آٹا مافیا ہے، چاہے ہمارے امپورٹر ایکسپورٹر ہیں یا بڑے بڑے بزنس مین یا صنعت کار ہیں. تو خدارہ ان سب سے ہماری اپیل ہے کہ
کہ آپ کا اپنا اپنا بیانیہ تو ہوگا، لیکن اپنے پارٹی شخصی مفادات سے بالا تر ہو کر پاکستان کا کوئی ایک مشترکہ بیانیہ بھی تو عوام کو دیجیے، کچھ تو امید دیجیے ان بے بس عوام کو جو آپ سب کو اقتدار میں تو لے آتے ہیں، ان کے ووٹوں کے زور پہ آپ اقتدار میں تو آ جاتے ہیں، آپ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، عوام وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ اگر آئندہ چند مہینوں کے اندر پاکستان کو 6-7 ارب ڈالر نہ ملے تو کیا پاکستان کو بھی سری لنکا جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، جہاں پہ مار دھاڑ ہو رہی ہے، عوام کے مظاہرے ہیں، وزیر اعظم سابق وزیر اعظم کے گھر کو جلا دیا گیا، نظر آتش کر دیا گیا، صدر سے بھی استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، گلی گلی میں متشدد مظاہرے ہو رہے ہیں؟ کیا پاکستان کو بھی جانتے بوجھتے کچھ اسی قسم کی صورتحال میں دھکیل دیا گیا ہے؟ اللہ نہ کرے۔